بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن دين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. موضوع سائنس اور دین یا دین اور سائنس. سب سے پہلے تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پہلے دین کا نام کیوں نہیں لیا گیا، سائنس کو کیوں مقدم کیا گیا، یا دین کو بعد میں کیوں رکھا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ آج کل سائنس کے ذریعے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض کی نظر میں یہ ہے کہ سائنس کے ذریعے ہر چیز کو سمجھا جائے. تو بہرحال دونوں صورتیں ہو سکتی تھیں، اس لیے یہ اس طرح سے اس کا نام رکھا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہمیت کس کی ہے یا کس چیز کی اہمیت کم ہے یا زیادہ ہے، یہ اس سے قطعاً مراد نہیں. قرآن مجید میں جو پروردگار عالم آیت ارشاد فرما رہا ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اسلام کے علاوہ جو کوئی بھی دین لے کر قیامت میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا تو اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ایک مسئلہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو موضوع ہے کہ اسلام اور سائنس یا دین اور سائنس، اس کو مختلف حوالوں سے پیش کیا جا سکتا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا آپ ایک سلوات بھیجیے. تو اس کو مختلف حوالوں سے پیش کیا جا سکتا تھا، اور پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ موضوع اس کا مطلب کیا ہے. مطلب واضح ہے بالکل، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ جو آج کل حالیہ وبا کا سلسلہ چل رہا، خدا ہم سب کو اس سے نجات دے انشاءاللہ، اور سائنٹسٹ حضرات کو توفیق دے، مدد فرمائے کہ جلد از جلد اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیے، اس میں جو سوالات آ رہے تھے لوگوں کے ذہن میں، اور پھر بہت سارے سوالات، تو اس وجہ سے بہتر یہ دیکھا گیا کہ اس کے اوپر ایک درس رکھا جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے تو لوگ گھروں میں موجود ہیں، لہٰذا بعض دوستوں نے یہ ایک مشورہ مانگا کہ کس موضوع پر بات کی جائے. تو ظاہر سی بات ہے مختلف موضوعات ہیں اس وقت یہاں پر بہت سارے جن میں گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ موضوع بڑا ایک اہم موضوع ہے جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے معنی کو واضح کیا جائے کہ دین سے ہماری مراد کیا ہے اور سائنس سے مراد کیا ہے. سائنس سے مراد کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے، دین سے مراد اور معنی کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ جو میں آج یہاں پر گفتگو پیش کرنے والا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اس سلسلے کا میری طرف سے یہ پہلا درس ہے. البتہ تقاریر کے اندر میں یا ہمارے دیگر جو محترم دوست ہیں یہاں پر، وہ جو عشرے وغیرہ ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان یا جو دوسرے درس چلے ماہ مبارک میں، اس میں کہیں اشارہ کیا اور ہو جاتا ہے اشارہ، لیکن بہرحال باقاعدہ گفتگو اس پر ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو موضوع ہے دین اور سائنس یا سائنس اور دین، یہاں پر یہ قطعاً میرا مقصد نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر یہ ثابت کروں کہ قرآن کی فلاں آیت سے فلاں سائنسی چیز نکلتی ہے، یا فلاں آیت سے بایولوجی کا فلاں قانون نکلتا ہے، یا باٹنی کی فلاں چیز، یا اگر آپ قرآن کی فلاں آیت کو دیکھیں تو پوری کی پوری فزکس اس کے اندر ہے. کیونکہ یہ بات وہ کہہ سکتا ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ قرآن کے الفاظ پر، معانی پر عبور کے ساتھ ساتھ اس کا موضوع فزکس ہو، اس کا موضوع کیمسٹری ہو، تبھی جا کر دو علوم کو، ادھر سے قرآن ادھر سے کیمسٹری یا فزکس، یا جس سبجیکٹ میں بھی گفتگو کرنی ہے اس کو لا کر جوڑے اور اس پر بات کریں. یہ آج کی اس گفتگو کا مقصد نہیں ہے. نہ یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ مسلمان سائنٹسٹ کتنے گزرے ہیں 400-500 سال پہلے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آج کل ہمارے یہاں انوینشنز نہیں ہو رہی ہیں، مسلمان انوینٹرز یا ڈسکوریز اسلامی دنیا میں نہیں ہو رہی ہیں. اس کی اپنی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کا قصوروار دین کو ٹھہرانا، اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا قصوروار دین ہے اور اس کا قصور تقصیر پوری دین کے کندھوں پر ڈال دیں، تو نہیں، یہ چیز غلط ہے. جس طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسائیت کی وجہ سے مغربی دنیا نے ترقی کی
اسی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اس میں مختصر کرتے ہوئے بات کو، اس مقدماتی بحث اور گفتگو کو اور تمہیدی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ سائنس سے مراد کیا ہے، دین سے مراد کیا ہے، اور دین کو اگر آپ آج کی زبان میں ریلیجن یا علماء یا قرآن کی تفسیر یا فقہ یا اخلاق اسلامی یا اسلامی کاروبار کے طریقے یا اسلام کا سماج میں برتاؤ کرنے کا حکم، اسلام نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا، اسلام اسلام اسلام، اس کو ہٹا کر اگر ایک دوسرا لفظ اس کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر لانا چاہیں، اس کا نعم البدل لانا چاہیں، تو وہ کون سا ہم ایک لفظ لا سکتے ہیں جو اس وجہ سے لا رہے ہیں کہ وہ بات کو سمجھانے میں اس کے ذریعے آسانی ہو جائے، اور جب وہ معاصر اور کنٹمپورری ایک ٹرم میں اس چیز کو ہم لے آئیں گے جس کی جانب اسلام اشارہ کرتا ہے، تو پھر شاید ہماری سمجھ میں بات بہت آسانی سے آ جائے۔ نہ یہ تقریر اس لیے ہے کہ مغربی دنیا پر کیچڑ اچھالی جائے، نہ یہ اس لیے تقریر ہے کہ مغربی دنیا کی بے روی پر، ان کی اخلاقی اچھائیوں پر برائیوں پر کوئی بات کی جائے، نہ یہ تقریر اس لیے کہ کہا جائے کہ ثابت کیا جائے زور لگا کر ہر ممکن کہ فلاں حدیث سے فلاں چیز نکلتی ہے، فلاں چیز حدیث سے فلاں چیز، یہ اس لیے قطعاً نہیں ہے تقریر۔ نہ یہ کہ اسلامی سائنٹسٹ بڑے زبردست ہیں، ابھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور اگر ہیں تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، آپ کے علم میں ہو تو اللہ جانے، لیکن 500 600 700 سال پہلے تک اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان دنیا میں بہت بہترین سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے، میڈیکل سائنس ہمارے پاس تھی، اور وہ سب ایک تاریخی حقیقت ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک صرف تاریخی حقیقت ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم اس سلسلے کو گھماتے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں یونان تھا فلسفے میں بہت آگے، اس سے پہلے روم ایک بہت بڑی سپر پاور تھا، چین ایک بہت بڑی سپر پاور تھا، اور اسپین بہت بڑی سپر پاور تھا، پرتگال ایک بہت بڑی انگلینڈ ایک سپر پاور تھا، آج کل سپر پاور کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا، سرد جنگ، ٹھنڈی جنگ، کولڈ وار ختم ہو چکی ہے، اور وہ سب تمام مسائل قرآن فرما رہا ہے ہم اس کو گھماتے رہتے ہیں۔ یہ زمانہ ہے جو چلتا رہتا ہے، اس کے اندر آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر رہے گی اور فلاں چیز فلاں جگہ سے نہیں جا سکتی، اور ہم آج کل دنیا کے حالات و واقعات کو دیکھ کر یہ بات سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ کل تک ایک چیز ایک جگہ بنتی تھی اور وہ وہاں سے وہاں چلی گئی ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، تو وہ بہت بڑا ناانصافی کے ساتھ وہ بہت بڑی بات کرے گا، یہ اور بہت ناانصاف انسان ہے۔ دیکھا جائے تو جا کر اس کو سمجھ میں آئے گا۔ جس طرح سے کہا جائے کہ فلسفے کی ترقی میں غیر مسلموں کا کوئی کردار نہیں ہے، جو چیزیں مسلمانوں کے آنے کے بعد ہوئی ہے، تو یہ بھی بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ اسلام سے پہلے اسلام سے پہلے یونانی فلسفہ معروف ہے، یونانی فلسفی، اور اسلام سے پہلے ایران کے فلسفی معروف ہیں، اسلام سے پہلے چین اور ہندوستان کے فلسفی معروف ہیں۔ یہ ہم بات کریں اپنے اسی ریجن کی جو کہ نیم کرہ شمالی ناردرن ہیمسفیئر، سدرن ہیمسفیئر جو نیم کرہ جنوبی ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا کیونکہ وہ ہمارے محلے سے دور ہے، تو ہمیں اس کا نہیں پتا، ہم وہاں کی بات بھی نہیں کریں گے۔ یہاں پر جو میں صرف اشارہ کروں گا وہ یہ کہ کہیں کہیں ہم دین کے بارے میں جب بات کریں گے تو ہم یہ بات کریں گے کہ دین ہمیشہ سے انسان کی مدد کے لیے آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک چیز جو ایجاد ہو رہی ہے اور پیدا ہو رہی ہے وہ دین کی وجہ سے۔ میں اس ٹرمینالوجی کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم اگر یہ بات کریں گے سائنس کیا ہے، تو سائنس اگر ایک سادی سی بالکل 5ویں اور 6ٹھی کلاس اور 5th اور 6th گریڈ کے بچے کے حساب سے بات کی جائے، سائنس کسے کہتے ہیں، تو وہ کہے گا سائنس ہمارے اطراف میں کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں اس کی نالج، اس کا علم حاصل کرنے کا نام سائنس ہے۔ مٹی کیسی ہے یہ سائنس بتاتی ہے آپ کو، جیولوجی۔ آسمانوں میں کیا ہے یہ کاسمو فزکس بتاتی ہے آپ کو۔ یہ باڈیز کس طرح سے کس طرح سے چلتی ہیں، گرتی ہیں، وزن کیا ہوتا ہے، تو یہ فزکس آپ کو بتاتی ہے۔ کیمسٹری میں پیریوڈک ٹیبل ہے آپ کو، باٹنی، زولوجی، بایولوجی، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں، جتنے بھی سائنسی علوم ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن سائنس کی بنیاد کس چیز پر ہے، اور سائنس کے کس حصے کی بنیاد ایکسپیریمنٹ پر ہے، کس حصے کی بنیاد ایکسپیریمنٹ پر نہیں ہے، اور بنیادی طور سے جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے۔ اگر آپ جا کر دیکھیں اکاؤنٹنگ ایک سائنس ہے، اگر اس کے ایکسٹینڈڈ میننگ میں لیا جائے، بزنس مینجمنٹ ایک سائنس ہے، اس کے ایکسٹینڈڈ میننگ میں لیا جائے، آج کل پولیٹیکل سائنس کہا جا رہا ہے، ہیومن سائنسز کہا جاتا ہے،
تو سائنس کا دائرہ کار جہاں پر بھی آپ اگر ایک سمپل اور سیدھی سادھی تعریف اور ڈیفینیشن لیں، میں پھر بتا دوں کہ یہ پھر صرف اس سلسلے کا پہلا ایک لیکچر اور پہلا درس ہے، اور اس کے بارے میں پھیلاؤ اگر ہو، اور میں نے یہ کہا بھی کہ دوستوں سے بات ہو رہی تھی جبکہ یہ ایک لیکچر ہے، اور اس میں بہتر یہ ہوتا کہ اگر ایک ویبینار ٹائپ ایک چیز ہو جس میں سوالات کیے جائیں بالکل لائیو اور ان کا جواب دیا جائے تاکہ بات کھل کر آرام سے آسانی کے ساتھ سامنے. قرآن میں ہر چیز ہے، لیکن قرآن کو بلواؤ، بولنے پر مجبور کرو تاکہ قرآن تمہیں بتائے کہ مجھ میں یہ چیزیں ہیں، دنیا کی ہر چیز کا علاج، ہر مشکل کا حل میرے پاس ہے. لیکن قرآن تمہارے لیے گفتگو نہیں کرے گا. اگر امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں لفظ صمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سورہ قل هو اللہ کے لفظ صمد سے اولین اور آخرین تمام کی تمام شریعتیں نکال کر بتاتا اگر مجھے موقع ملتا. نہیں ملا موقع، لہٰذا قرآن لانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے سمجھ لیجیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اہل بیت آپ کے درمیان اس وقت نہیں ہے. تو یہ بات یہاں میں اور واضح ہو سکتی، بہت تفصیلی گفتگو ہے لیکن میں یہیں پر روک رہا ہوں اس کو، تاکہ اصل چیز جو ہماری ہے کنسیپشنل جو گفتگو ہمیں کرنی ہے تھوڑی بہت، اور مفاہیم کو واضح کرنا ہے، اس کا وقت ختم نہ ہو جائے. پھر جب دین اور سائنس یا سائنس اور دین کی بات آتی ہے تو تعبدیات کی بات آتی ہے. سائنس کے ذریعے ہم تعبدیات کو سمجھنا چاہتے ہیں. تعبد یعنی بندگی، یعنی سبمسیولی، بغیر کسی چو چرا کے، بغیر کسی بحث، کیوں کیسے کیا وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کوئی جگہ نہیں ہے تعبدیات میں. حتیٰ تعبد اتنا شدید ہے کہ اگر آپ کو دعا قبول میں ایک جملہ ہے اسی طرح سے ایک دفعہ ہے تو آپ کو ایک دفعہ پڑھنا چاہیے. اگر امام فرمانے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو یہ اس کو اسی طرح سے پڑھیے. امام کہہ رہے ہیں یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹانے والے، تو آپ اس میں اپنے آپ کو بہت بڑا ہم ارسطو افلاطون سمجھتے ہیں. یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کے پلٹانے والے، آنکھوں کے پلٹانے والے. امام نے ایک جملہ کہا، ہم نے اس جیسا کتنا بہتر جملہ ہو گیا. یہ بہتر وہ چیز ہے تعبدیات میں جو امام کی طرف سے آئی، اور غیر تعبدیات میں بھی وہی چیز بہتر ہے جو امام کی طرف سے آئی. لہٰذا میں یہاں پر اشارہ کر دوں، کسی کی موت ہوتی ہے، مولانا 41 دفعہ سورہ ملک، 40 دفعہ سورہ یاسین، 500 دفعہ یہ، 136 دفعہ قل هو اللہ، 1500 دفعہ صلوات، 40 دن تک بیٹھ کر 17 عورتیں فلانوں پڑھیں. تو مولانا کا جواب ہوتا ہے بالکل پڑھیں. مولانا کس امام سے آیا؟ کسی امام سے نہیں آیا. اگر آپ نے سوچ کر پڑھا تو آپ کا کام غلط ہے. لیکن کیونکہ آپ صلوات پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ زیارت عاشورہ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو خاص طریقہ ہے یہ کسی امام سے نہیں آیا، تو پھر ہم کیسے پڑھیں؟ تو یاد رکھیے دین دو طرح کے قوانین ہیں بنیادی طور پہ. ایک جگہ دین نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے، ایک جگہ دین نے آپ کو آزاد نہیں چھوڑا ہے. کہاں پر آزاد نہیں چھوڑا ہے؟ واجبات میں، محرمات میں، مکروہات میں، مستحبات میں. لیکن آپ ان مستحبات کو اپنے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. نماز شب مستحب ہے، آپ نے کہا کہ ہم صاحب فلاں مسجد میں نظر کر لی کہ ہم وہاں جا کر پڑھیں گے، پڑھ لیجیے مسجد میں آ کر، کوئی حرج نہیں ہے. یہ 150 دفعہ سورہ ملک، 500 دفعہ سورہ یاسین، 1700 دفعہ فرض کیجئے فلاں دعا، فلاں درود، زیارت امین اللہ، قل هو اللہ، صلوات کا ختم، ایسے ایک ساتھ بیٹھ کے کہیں نہیں آیا ہے روایت میں. مثال کے طور پہ جو مرنے کے بعد آج کل ایک عمل چل رہا ہے، اور اس کی 2 رکعت کی نمازیں فلاں پڑھیں، کہیں پر نہیں آیا. لیکن کیونکہ یہ عمل الگ الگ جگہوں پر ملتا ہے اور ثواب ہے، جتنی بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس عمل میں وہ ثواب ہے، اس لیے آپ کر لیجیے. لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ یہ امام کی طرف سے آیا ہے. اب کسی نے بتایا، مشہور ہو گیا، کیا ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے. یہ تعبد اتنا سخت ہے. تو ہم جب بات کرتے ہیں تعبد کی تو وہاں پر سائنس کی کوئی جگہ نہیں ہے قطعاً. اگر امام نے ایک بات کہہ دی، بات ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد اعتراض ہوتا ہے دین پر. یہ چیزیں ذرا سا تاکہ آپ کا ذہن ایک آشنائی آ جائے اور پھر میں گفتگو کو آگے بڑھا سکوں. دیکھیے مولانا فورینسک سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کے لباس جو آپ نے پہنا ہوا تھا وہ ڈیڈ باڈی پہ لگا ہوا ہے، اس کے تھریڈز اور اس کا فائبر، اور فورینسک والوں نے چیک کیا جا کر تو، اور چیک کیا آپ کا لباس وہی ہے، اور ایک تو پھر آپ قاتل اور آپ کو سزا ہو جائے گی. بھائی یہ تو سائنس ہے، یہ تو کہتا ہے آپ ہی ہیں وہاں پر. یہ اچھا، اب اس کا اگر انکار کرے مجتہد کہ نہیں اس کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا کہ فلاں شخص قاتل ہے، اس کے پاس اپنے دلائل ہیں اور فورینسک والوں کے پاس اپنے دلائل ہیں، تو پھر یہاں پر مذاق اڑایا جاتا ہے. دیکھیے آپ کے فنگر پرنٹس ملے تھے، دکھے تھے وہاں پر، اس لیے آپ وہاں پہ گئے تھے.
بھائی میرے فنگر پرنٹس دکھے تھے، یہ لازم عام ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ میرے فنگر پرنٹ وہاں پر ملے، ضروری نہیں میں نے وہ کرائم کیا ہو۔ تو یہاں پر پھر جب اسلامی قضائی قانون، جوڈیشری قانون سسٹم کے اندر بات جاتی ہے اور ہم فورنزک سے ٹکراتے ہیں اور جو آج کل کرائم کو ثابت کرنے کا طریقہ ہے، تو وہاں پر پھر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے چاند کا پتہ لگ جاتا ہے، سائنس نے بتا دیا ہے کہ چاند اس وقت اتنے ڈگری پر ہے آسمان پہ، لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ پہ، ایکس ایکسس وائی ایکسس پہ، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ دیکھ کر عید منائیے۔ تو دیکھیے حضور، جب بھی دو ڈومین ہوتے ہیں، جب بھی دو جورسڈکشن ہوتے ہیں، یاد رکھیے خوب اچھی طرح سے، سائنس دین اس کو نہیں جھٹلاتا کہ جو میری ابا کا فائبر تھا، مائکروسکوپ کے ذریعے ثابت ہو گیا، کیمیکل انالیسس کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ ڈیڈ باڈی پر میری ابا کے ہی تھریڈ لگے ہوئے تھے، تو یہ ثابت ہو گیا۔ دین کہتا ہے کہ میں اس بات کو ایڈیکویٹ ناکافی سمجھتا ہوں، ان ایڈیکویٹ سمجھتا ہوں، کافی نہیں سمجھتا کہ اس کے ذریعے قتل کو ثابت کیا جائے۔ دین کی سائنس کی کسی چیز کو غلط ثابت کرتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، دین کبھی بھی سائنس سے نہیں ٹکراتا۔ جو دو جورسڈکشن ہوتی ہیں وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین سائنس کی فلاں چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ یعنی مجھے اگر کسی کو کنوکٹ کرنا ہے اور پھانسی کے پھندے تک لے کر جانا ہے، فنگر پرنٹس کے ذریعے، ڈی این اے کے ذریعے، میرے کپڑوں کے تھریڈز ڈیڈ باڈی پہ لگے ہوئے تھے، فائبر لگا ہوا تھا، سیم مائکروسکوپ نے بتا دیا، تو دین کہہ رہا آپ کی بات بالکل صحیح، لیکن میں اس چیز کو سبب نہیں بنا سکتا، سبجیکٹ نہیں بنا سکتا۔ مذاق اڑایا جاتا ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو مذاق یہ وہ اپنے کو پڑھا لکھا ثابت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے جہل کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے مولانا پن پوائنٹ میں پتا ہے چاند اس وقت دکھ رہا ہے، ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیا۔ میں کب کہہ رہا ہوں، مرجع تقلید کب کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط ہے، چاند کی لوکیشن نہیں ہے۔ جس چیز کو ٹائٹل اور سبجیکٹ بنایا گیا ہے، روزہ رکھنا ہے، کل پہلی ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان کل پہلا ہے، چاند دیکھ کر ٹیلیسکوپ سے آپ دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ دھند چھائی ہوئی ہے۔ آپ کے ایسٹرونومی کا جو آپ کا سینٹر ہے آبزرویٹری، وہ کہہ رہی ہے چاند اس وقت دکھ سکتا ہے اگر گرد و غبار ہٹ جائے۔ اول تو بات یہ کہ فتوے مختلف ہیں، جا کر دیکھیے، لیکن میں ایک جنرل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ دین کب کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، دین کب کہتا ہے کہ ٹیلیسکوپ غلط ہے۔ سب سے پہلی ٹیلیسکوپ جو بنائی تھی خواجہ نصیر الدین طوسی نے بنائی تھی، جا کر جو ایران میں مراغے کے مقام پر تھی، آج سے 700 سال پہلے۔ تو یہ بات آپ اس کو دیکھیے اور سمجھیے کہ کس طرح سے بات ہو رہی ہے۔ آئمہ مولا کائنات کے فیصلے دیکھیے جا کر، ایکس کا جو وجود ہے عربوں کے پاس نہیں تھا اس وقت تک، تو امام نے جو 17 یا 18 اونٹ تھے، 19 اونٹ اس کو کیے، اور اس کے بعد ایک اونٹ اپنا ملایا، 17 اونٹ تھے، ایک اونٹ اپنا ملایا، کس طرح سے کام کیا۔ مولا کائنات کے مقدمات کے فیصلے دیکھیے جا کر، جب آپ کو پتہ لگے گا کہ مولا کائنات کو موقع نہیں ملا اور کس طرح سے مولا کائنات نے وہ کام کیا۔ بہرحال یہ مولا کائنات کی عظمت کے حوالے سے مولا کائنات کے جو مقدمات کے فیصلے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو عظمت مولا کی ہے۔ تو دین کبھی بھی آ کر یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ڈی این اے جھوٹ بول رہا ہے۔ دین کہتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کو میں اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا، دو الگ جورسڈکشن ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، کسی نے قتل کیا اپنے ملک میں، بھاگ کے وہ چلا گیا کینیڈا اور امریکہ، صاحب وہاں سے کہا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا، وہ کہے گا ہمارے ملک میں جرم نہیں ہوا ہے، ہمارے یہاں پھانسی کی سزا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں ہے آپ کے؟ کہے گا بھائی دیکھیے ہمارا جورسڈکشن ہے، ہمارا ملک ہے، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے، میں ڈاکٹر بن گیا MBBS، اب میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ اچھا آپ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹس دے کے، جھوٹ نہیں بول رہے، آپ بالکل سچ بول رہے ہیں، ویریفائی ہو گیا، امریکن کونسلیٹ نے ویریفائی کر دیا، ایمبیسی نے ویریفائی کر دیا، آپ کو جا کے امریکہ میں ایز اے ڈاکٹر جا رہے ہیں، جی امتحان دیجیے ذرا FMG کا، جہاں تک مجھے پتا ہے، میرا کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہ ایگزام کہتے تھے، تو میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ آپ سچے ہیں بالکل، تو پھر کیوں ایگزام دوں؟ ہمارے آنے کا طریقہ یہ، یعنی میری یونیورسٹیز جو ہے کیا ہے، فلان ہے، ہم یہ سب ہمارا پروسیس یہ ہے۔ دین کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا پروسیس یہ ہے، جب تک چاند نیکڈ آئی کے ذریعے نہیں دکھے گا، یا آپ کو اب وہ فتوے کی طرف فقہی بحث نہیں ہو رہی یہاں پر، اس لیے میں فتوے بتاؤں سارے، تو دین کہتا ہے کہ میں نہیں مان رہا آپ کو، آبزرویٹری کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں مان سکتا آپ کو، ڈی این اے کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں اس چیز کو، میں نہیں مان سکتا۔ کیوں نہیں مان سکتا؟ کیونکہ دو الگ الگ جورسڈکشن ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا، سائنس کہہ رہی ہے کہ اس طرح ثابت ہوگا، تو آپ ہماری بات کیوں نہیں مان رہے؟ بڑی لاجیکل سی بات ہے۔ تو جب دو
جورسڈکشن آ کے ٹکراتے ہیں، جب دو ڈومین آ کر ٹکراتے ہیں تو وہاں پر آپ کسی کو بھی کسی کے سر پر تھوپ نہیں سکتے. دو الگ الگ ڈومین ہیں، دو الگ الگ جورسڈکشن ہیں. تو اس بات کو سمجھ لیجیے آپ کہ سائنس کہیں بھی ٹکراؤ نہیں رکھتی. کس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ. نہ دین سائنس کے ساتھ ٹکراتا ہے. دین کہتا ہے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. میں مثال دوں ایک اور آپ کو، بات ختم کر کے آگے بڑھوں. ایئرپورٹ پہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا انگوٹھا رکھا یا فنگر رکھی، سب جانتے ہیں عمان سے جانے والے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، دوبارہ رکھیے، دوبارہ دبائیے، دوبارہ دبائیے. پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، تصویر لگی ہوئی ہے، آپ کے پاسپورٹ پہ فنگر پرنٹ بھی ہے. 500 آدمی آ جائیں وہاں پر گواہی دینے کے لیے کہ آپ ہی ہیں، آپ ہی کا پاسپورٹ ہے، آپ ہی کا بورڈنگ کارڈ ہے. وہ جو ایئرپورٹ پہ پولیس والا ہوتا ہے، شرطا، وہ کہے گا نہیں، آپ آئیے اسی ڈیسک پر. کس ڈیسک پر؟ آئیے امیگریشن کاؤنٹر پر، اور میں آپ کو مینولی آپ کو اسٹیمپ کر کے جانے دوں گا. 500 آدمی کہہ رہا ہے میں ہوں بھائی، بغیر مجھے. کہے گا میں نہیں کہہ رہا جھوٹ بولنا، یہ میرے سارے شہری بڑے معتبر، بالکل پاک و صاف متقی. ہمارا پروسیس یہ ہے. خوب اس بات کو سمجھیے اچھی طرح سے. لہٰذا وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں فقہا کا اور مراجع کا، یہ لگے ہوئے ابھی تک 1400 سال پہلے. ڈومین دو الگ ہیں، جورسڈکشن دو الگ ہیں. ایک جورسڈکشن کو آپ دوسرے کے سر پر نہیں تھوپ سکتے، دوسرے کو کے سر پر پہلے کو نہیں تھوپ سکتے. تو یہ بات یاد رکھیں، سائنس، ریلیجن، دین کہیں بھی سائنس کے ساتھ نہیں ٹکراتا. وہ کہتا میں اس حکم کو نہیں مانتا، میں اس حکم کو نہیں مانتا. ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی. اچھا، اب ہم یہاں پر آ کر، بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے. اب یہاں سے اگر کہا جائے کہ دین اور سائنس ٹکراؤ نہیں رکھتے، اسی معنی میں جو میں نے آپ کے سامنے کہا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اب ایک تو ہم، اچھا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں ایک اور بات بتا دوں، بہت اچھی بات ابھی یاد آئی مجھے جو میں نے نوٹ نہیں کی تھی. وہ یہ کہ مولا کائنات نے ایک جملہ فرمایا ہے، قسم ظاہری رجلان، میری کمر 2 لوگوں نے توڑ دی. مولا کائنات فرما رہے عالم متحدق و جاہل متنسک. 2 لوگوں نے توڑی. کس نے؟ وہ جاہل کہ جو بڑا مقدس بنتا، عبادتوں پہ عبادتیں کیے جا رہا ہے اپنے تقدس کے ذریعے، جاہل ہے لیکن متنسک ہے. متنسک مطلب عبادت گزار، قرآن، دعا، زیارت، عمرہ. یعنی وہ مولا کائنات جس کی روح عبادتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ سانس لے تو عبادت ہے. وہ یہاں پر عبادت گزار انسان کی مذمت کر رہا ہے. وہ علی بن ابی طالب، مولا کائنات جیسی ہستی عبادت گزار کی مذمت کر رہی ہے، پھٹکار بھیج رہی ہے، لان شاید کرے مولا کائنات اس پر. فرما رہے میری کمر توڑ دی. یعنی امیر المومنین جیسا انسان اور وہ ہستی کہ جس کے پاس اولین اور آخرین کا علم ہے، جب وہ ہستی جاہل کے سامنے جاتی ہے کہ جو بہت مقدس ہو، پیشانی پر گٹا پڑا ہوا ہو، تو مولا کہہ رہے اس نے میری کمر توڑ دی. کیونکہ یہ اپنے تقدس کے ذریعے اپنے جہل کو چھپا کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. لوگ اس سے بڑے بے وقوف اور احمق ہیں کہ جو اس کے تقدس کو دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ نہیں چیک کرتے کہ یہ مقدس تو ہے، عالم بھی ہے یا نہیں ہے. آپ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ جس کی پیشانی پر گٹا پڑا ہو. اگر تلک لگا ہو تو آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ نہیں. آپ کہتے ہیں مولانا تلک اور پیشانی پہ سجدے کے گٹے سے مجھے کام نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر کون سا ہے مولانا، یہ بتائیے. پہلی چیز جاہل متنسک، اس نے کمر توڑی ہے مولا کی. جو مقدس ہے، جو الٹا سیدھا کوئی بھی عمل بتا دے لوگ کرنے لگتے ہیں. یعنی بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی. مفاتیح الجنان گھر میں ہے، اور صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں، دعائیں مکارم الاخلاق ہے، ختم صلوات آیا ہے، ختم زیارت عاشورہ، نہ جانے کون کون سے اعمال. وہ بہرحال ایک الگ درد بھری داستان ہے، وہ زخم نہ کھلے تو بہتر. ایک کون؟ جاہل متنسک، عبادت گزار، بڑا مقدس، اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ السلام علیکم یا سب، لیکن ہے جاہل. خوب توجہ کیجیے گا. دوسرا کون ہے جس نے مولا کی کمر توڑی ہے؟ عالم متحدق. یہ جو عالم تو ہے وہ جاہل تھا لیکن بڑا مقدس نما شخص تھا، ظاہری طور پر بڑا متقی دکھتا تھا. ایک تو اس نے نقصان پہنچایا مولا کائنات کو. دوسرا کس نے؟ عالم. مولا آپ نے تو علم کی اتنی تعریف کی ہے. تو مولا جواب دیں گے شاید عالم غیب سے میں نے علم کی تعریف کی ہے، لیکن اس عالم کی جو اپنے علم کے مطابق عبادت کرے، اور وہ جاہل جو اپنے جہل کو مانتے ہوئے، اپنے جہل کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے جہل کے مقام پر رکھے. عالم متحقق، وہ عالم جو پردوں کو چاک کرے،
بات پتہ لگ گئی، ایک بات پتہ لگ گئی، عالم سب بہت بڑے عالم ہے، ہر بات لوگوں کے سامنے سمجھ میں آئے نہ آئے، قضا کیا ہے، قدر کیا ہے، اور جبر کیا ہے، اختیار کیا ہے، سب ایک سے بڑھ کر ایک، مشیت الہی کیا ہے اور فلاں کیا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ یعنی علم جب علم آئے تو تہتک مت کرو، یعنی پردہ داری مت کرو، پردوں کو مت چیرو۔ اب یہاں پر آئیے، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ میں بار بار اس بات کو، کیونکہ یہ حملہ ذوات مقدسہ معصومین پر ہو رہا تھا، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ موضوع اسی لیے رکھا گیا۔ اب آ کر بات کی جاتی ہے کہ بھائی کہیں تو بتایا ہوتا آپ کے ائمہ نے، کچھ تو بتایا ہوتا کہ 1400 سال بعد کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ میں نے تقریر کی شروع میں ایک بات کہی تھی، یہ بھی دوسرا حصہ ہے، کہ اگر ہم دین، اسلام، فیتھ، ایمان، یہ جو چیزیں ہیں، اس کو اگر ہم آج جدید ایک نام دینا چاہیں، کہ جس شخص کو لفظ ریلیجن برا لگتا ہے، دین برا لگتا ہے، لفظ مجھے نہیں چاہیے، اور پیغمبر کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، پیغمبر نعوذ باللہ ہٹاؤ اس کو، امام میں نہیں، کچھ دوسرا نام دیجیے جدید۔ تو ہم ائمہ علیہ السلام کو، اور بہت ڈرتے ڈرتے الیاذ باللہ، لیکن بچے ہمارے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے تو مثال تو دینی پڑے گی، تو کیا نام ہم دے سکتے ہیں، یہ میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ اچھا، اب سوال کیا آتا ہے کہ دین نے کیا بتایا؟ دین تو آیا تھا اس کے لیے اور اس کے لیے، اور اولین و آخرین کا علم، اور کیا، تو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے، میں نے ہمیشہ کہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، کہ جو دعویٰ کیا ہے رسول خدا نے، جو ائمہ نے دعویٰ کیا ہے، جو کلیم کیا ہے، آپ اس کلیم سے بڑھ کر ان سے توقع نہیں رکھ سکتے۔ وہ کیا تھے اور ہمارے آخری مولا اور امام کیا ہیں، یہ بات نہیں ہو رہی ابھی۔ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے، بات یہ ہو رہی ہے۔ رسول خدا اگر آ کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، دیکھو میں تمہارے درمیان جو مقدمات لاتے ہوں نا، یا رسول اللہ میرا گھوڑا تھا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا گھوڑا ہے، تو دیکھو میں فیصلہ کروں گا قسم کھلوا کر، قسم کھاؤ تمہارا ہے، تم قسم کھاؤ، نقول کرو، تعارض ہوا قسم میں، گواہ لاؤ، میں اس کے ذریعے فیصلہ کروں گا، میں علم غیب کے ذریعے اپنا فیصلہ نہیں کروں گا۔ جب رسول خدا یہ فرما رہے ہیں، اور کل اگر میں نے نعوذ باللہ الیاذ باللہ کسی نے جھوٹی قسم کھا لی جا کر رسول خدا کے سامنے، رسول خدا نے کہا بھائی تم بھی قسم کھاؤ، یہ تو قسم کھا رہا ہے، گھوڑا اس کا ہے، یا رسول اللہ میں گھوڑا قسم نہیں جھوٹی کھا سکتا، میں قسم نہیں کھا سکتا، نہ گواہ گھوڑا اس کو دے دیجئے، تھا میرا، اس نے قسم کھائی۔ اب اگر کوئی کافر کہے یا کوئی رسول کا دشمن کہے یہ رسول ہے، یہی نہیں پتا اس کو گھوڑا کس کا ہے، تو رسول خدا پہلے کہہ چکے ہیں بھائی دیکھو میں فیصلہ کروں گا کس کے ذریعے، تمہاری قسموں کے ذریعے اور تمہارے گواہوں کے ذریعے، لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے قسم کھانا، حکم مجھے یہ ہے۔ بجب اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ایسی ہوئی کہ سورہ منافقون نازل ہو رہا ہے، لیکن رسول خدا منافقین کو پہچانتے ہیں، ان کی بے عزتی نہیں کر رہے، ان کا راز فاش نہیں کر رہے۔ اب یہ کیوں ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے قرآن کے حوالے سے کہ ایسا کیوں ہوا، جب رسول خدا منافقین کو پہچانتے ہیں، رسول خدا منافقین کو جانتے ہیں، راز فاش نہیں کر رہے۔ تو یہاں سے ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ حکم ہے رسول خدا کو پروردگار کا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نکلم الناس الا على قدر عقولہم، ہم انبیاء کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ملحق کیا جا سکتا ہے معصومین کو بھی، ہم گفتگو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق۔ اگر امیر المومنین، دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، دو باتیں ہیں کہ کیا علم تھا ائمہ کے پاس اور کیا علم دے کر گئے۔ جو علم تھا، کیا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایک ایک لفظ میں غور کیجئے گا، کوشش کیجئے اس کو سمجھنے کی، جو دے کر گئے۔ اگر مولا کائنات بصرے کی خرابی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اگر مولا کائنات کوفے کی تباہی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اگر مولا کائنات ماذا قال علی عن آخر الزمان، علی ابن ابی طالب نے آخر زمان کے بارے میں کیا کہا، کتاب لکھی گئی ہے پوری، اگر وہ یہ لکھ رہے ہیں اور کتاب ہے کہ آخری زمانے کے بارے میں کیا کہا، اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا اور ہم ان چیزوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ علم ہے جو دے کر گئے۔ اس علم کے ذریعے سمجھیے کہ وہ کیا تھے۔ اور جب ائمہ کو اور رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم یہ دیا گیا کہ تم لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کرو، اب مولا کائنات بیٹھ جائیں اور 80,000 میں صفین کے لشکر کے سامنے کہیں کہ دیکھو ہارٹ بائی پاس ایک بیماری آئے گی، تو اس بیماری کو تم میں سمجھاتا ہوں میں آج کیا ہوگا، کیونکہ 2020 میں ایک بہت اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والی ایک نسل آئے گی جو کہے گی مولا نے یہ کیوں نہیں بتایا، وہ کیوں نہیں بتایا۔
تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ چیز کہ جو ہیومن ایفرٹس کے ذریعے پہنچا جا سکتا تھا اور وہ چیز کہ جو ہیومن ایفرٹس کے ذریعے جہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا، دونوں میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو اگر آپ ہو علی بن ابی طالب کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے، جسٹیفیکیشن دیں گے کہ یا علی آپ وہ بات بتائیے ہم کو جس تک انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی. یہ جو دل کے بائی پاس کا مرحلہ ہے یہ تو ہم 1500 سال بعد خود پہنچ جائیں گے. آپ بتائیے کہ قبر میں کیا ہوگا، آپ بتائیے عذاب قبر کیا ہے، آپ بتائیے نماز کے ذریعے ہم کیسے برزخ میں کامیاب ہو سکتے ہیں، پل صراط پر کیا ہوگا. آپ وہ بات بتائیے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ بات ہے جس پر ہم پہنچ جائیں گے اس کو آپ ہمیں مت بتائیے. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ بیماریاں ایک لحاظ سے شروع ہوئی ہیں کہ جب ہم احادیث سے دور ہو گئے. مدینے میں ایک شخص آیا، ڈاکٹر تھا، روم سے آیا ڈاکٹر ہے. اس نے کہا کہ بھائی میں اتنے دنوں سے آ چکا ہوں، کوئی شخص میرے پاس آتا ہی نہیں ہے. رسول خدا کی وفات کو بھی 8 5 7 سال ہوئے تھے. کہا کہ ہمارے نبی نے ایک جملہ کہا ہے ہم سے کہ دیکھو لا تاکل، مت کھانا اس وقت تک الا وانت جائع، جب بھوک لگے تب کھانا، اور دسترخوان سے اٹھ جانا جب پیٹ میں کچھ جگہ باقی رہے. اس نے سنا، کہا لم یترک نبیکم لطبیب طبا، تمہارے نبی نے کسی ڈاکٹر کے لیے کوئی ڈاکٹری کرنے کی جگہ چھوڑی نہیں ہے. یہ اتنا بہترین اصول ہے. اگر ائمہ بتا کر جا رہے ہیں کہ مرغن غذا کے بعد پانی مت پیو ٹھنڈا، اگر کہہ رہے ہیں کہ کھانا اس طرح سے کھاؤ، اگر کہہ رہے ہیں فلاں کام اس طرح سے کرو، جو پوری تمام چیزیں اگر ائمہ کی لسٹنگ کی جائے تو بہت سے امراض تو ختم ہو جائیں گے. بہرحال مجھے ادھر نہیں جانا، طب اسلامی پر یا طب ائمہ پر یا طب نبوی پر، ادھر مجھے نہیں جانا، نہ میرا وہ شعبہ ہے. تو جب ائمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا لوگوں کی عقل کے مطابق بات کریں، اور مولا کائنات 1400 سال پہلے اگر فرض کیجئے کہ پاور ٹربائن بتانے کا طریقہ بتائیں تو سمجھے گا کون؟ یہاں سے وہ بات آتی ہے کہ خوب توجہ کیجئے گا، اتنا طویل یہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ میں نے اسی لیے کہا کہ ایک درس میں شاید میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں نے آج انشاءاللہ دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو زحمت نہیں دیں گے، 40 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. اور ہمارے جو بہت دوست ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ مولانا کہہ تو رہے ہیں، دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ائمہ ہیومن ٹائم پیریڈ، ہیومن ایرا، اور یہ جو کنٹینیویشن تھی انسانی نسل کی، اس میں کہاں پر موجود تھے. علم نے لینتھ میں ترقی کی تھی یا وڈتھ میں؟ علم بغیر کسی ایٹریبیوشن کے، علم اپنے ایبسولوٹ میننگ میں، یعنی بغیر فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زولوجی، میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل بات نہیں ہو رہی. علم یعنی دانائی. علم کبھی ترقی کرتا ہے لینتھ میں، کبھی وڈتھ میں. علم نے ترقی لینتھ میں کب کی؟ اسٹون ایج. آپ نے آگ ڈسکور کی، پھر آپ اسٹون ایج میں آئے، پھر آپ آئرن ایج میں آئے، برونز ایج میں آئے، پتہ نہیں سلور ایج میں آئے، پھر آپ نے پہیا ایجاد کیا، پھر گٹنبرگ، پھر وہاں پر جا کر پرنٹنگ مشین ایجاد ہوئی، پھر اس کے بعد انسان نے انجن بنایا. یہ علم لینتھ میں ترقی کرتے کرتے پھر وڈتھ میں ترقی کرنے لگا. کیا مطلب؟ اس اصطلاح کو سمجھیے. اچھا، یہ اصطلاح کہیں کی نہیں ہے، کہ میری اپنی خود بنائی ہوئی ایک چیز ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یعنی لوگ کہیں کہ مولانا نے کہاں سے لی، میں ایک آسانی کے لیے میرے ذہن میں یہی لفظ آیا. تو بہرحال میری کم علمی کو معاف کیجیے گا آپ لوگ، کہ ایک جگہ انسان بیسک میٹلز کو، بیسک ایلیمنٹس کو ڈسکور کر رہا تھا کائنات میں، دنیا میں. تو یہ ترقی ہوئی علم کی لینتھ میں. آئرن ڈسکور کیا، سلور، آگ، ہوا کو کنٹرول کرنا سیکھا. فیراڈے نے بجلی کے تاروں کے اندر اس کو، وہ جو تھا بچے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مختلف چیزیں لوگوں نے ڈسکور کی. یہ علم لینتھ میں جا رہا تھا. جب آپ نے بیسک کمپوننٹس کو، انوینشنز کے ڈسکور کر لیا، اب علم نے وڈتھ میں ترقی کی. پہلے طول میں چل رہا تھا، اب علم پھیلنے لگا. کیا مطلب؟ آپ نے بھاپ کو کنٹرول کرنا سیکھا، آپ نے بھاپ سے موٹر کار بنائی جو سڑک پہ چلتی تھی. آپ نے جو زپلن، بڑے بچوں کو نہیں پتا ہوا، خیر یہ تو ہماری پیدائش سے بھی کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، 20-30 سال پہلے کا، لیکن انسان نے ایک بہت بڑے بیلون کے اندر ہوائی جہاز کی طرح یورپ سے امریکہ جاتا تھا، کہ اس کو جب انسان نے گیس کو قابو میں کرنا سیکھا تو اس نے وہ چیزیں بنائی ساری، ہوا میں غبارہ اڑانا سیکھا، ہوائی جہاز بنایا. یہ علم نے وڈتھ میں ترقی کی. تو ائمہ اپنے زمانے کے لحاظ سے، خود ائمہ کی ذات کی بات نہیں ہو رہی، ائمہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ہیومن جنریشن کے کس سلاٹ میں،
کس ٹائم پیریڈ میں، کس کمپارٹمنٹ میں، اور اگر ٹرین کے ذریعے مثال دی جائے کس ویگن میں تھے، کس بوگی میں تھے ائمہ. جب علم لینتھ میں ترقی کر رہا تھا، جب تک علم کی ترقی ایکس ایکسس پہ ختم نہیں ہو جاتی، جس کے بعد پھر وائی ایکسس پہ علم ترقی کرے گا. اگر ایک انسان آ کر اس وقت وہ باتیں بتائے جو ایکس ایکسس سے ہٹ کر وائی ایکسس پر ہو تو لوگ اس کو دیوانہ کہیں گے نعوذ باللہ، اور ائمہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے اگر ائمہ بیٹھ کر یہ سب باتیں کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، ائمہ نے وہ باتیں بتائی ہیں جس تک 10 کروڑ سال تک بھی اگر انسانی عقل جیتی رہے، زندہ رہے، نہیں پہنچ سکتی. فشار قبر کون بتا سکتا ہے؟ ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کا گناہ کون بتا سکتا ہے؟ غیبت کا گناہ کون بتا سکتا ہے؟ سود کھانے کا کیا حشر ہوگا کون بتا سکتا ہے؟ بے حیائی بے پردگی کا کیا نقصان ہوگا کون بتا سکتا ہے؟ کون سی سائنس بتا سکتی ہے؟ اور چلتے رہیے. اب حرام کھانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کون بتا سکتا ہے؟ تو یہ ائمہ نے وہ باتیں بتائی ہیں. چھٹے امام کی زندگی پتہ ہے 65 سال کی زندگی ہے، تو میں ان کو بیٹھ کر کیمسٹری فزکس بتاؤں؟ اگرچہ امام نے کیمسٹری سکھائی ہے جابر بن حیان کو جو کہا جاتا ہے، اگرچہ امام نے علم جفر سکھایا ہے، اگرچہ استخارہ قرآن کے ذریعے جو ہمارے علماء الحمدللہ دیکھتے ہیں، یہ کس نے سکھایا؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اصولاً آپ کی تسبیح کے 2 دانے 1 دانے کس عالم کے ساتھ آپ کانٹیکٹ برقرار کرتے ہیں؟ بر صغیر میں استخارہ سجادیہ. تو یہ سب چیزیں ائمہ نے سکھائی ہیں. یہ جو استخارہ سجادیہ اور قرآن سے استخارہ، تسبیح سے استخارہ، 2 دانے اور 1 دانے والا اور 8 دانے والا ہے 6 دانے والا، یہ تو ائمہ کے وجود کے لحاظ سے توہین ہے. اگر میں کہوں کہ ائمہ کا علم دیکھیے آپ کیا تھا، یہ بہت ہی آخری حد کی نچلے درجے کی چیزیں جو ہم کو عطا کی گئی. تو ائمہ نے وہ بات، 65 سال کی زندگی ہے، امام صادق بیٹھ کر فزکس کیمسٹری سکھانے میں لگ جائیں، یا زرارہ محمد ابن مسلم اور یونس ابن عبد الرحمن، عباد ابن تغلب، زکریا ابن آدم اور ان ہستیوں کی تربیت کریں کہ جو ہم کو آ کر معرف بتائے جائیں ایک چیز. تو یہ ائمہ کے سامنے ایک چیز تھی. میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہوگی. تو سائنس کے بارے میں ہم نے کیا، آپ کے اطراف کی چیزوں کا آپ کو علم، اور جہاں پر امام نے گلمسز، جھلکیاں دکھائی ہیں اپنے علم کی، جہاں اپنی سائنسی معلومات کی اور سائنٹیفک جو نالج تھی امام کے پاس، وہ امام نے جھلکیاں دکھائی ہیں. توحید مفضل پڑھیے آپ جا کر. جو شخص 1400 سال پہلے مدینہ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ معلومات ہے ہیومن ایناٹومی کی اور ہیومن پیتھولوجی کی جو اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے. میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. تو یہاں پر اس بات کو آپ سمجھیں ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے ائمہ کے بارے میں کہا کہ وہ کس جگہ پر تھے، جو ہیومن جنریشن چل رہی تھی اس میں کہاں پر کھڑے تھے، وہ آپ دیکھیے اس کو. خود ائمہ کہاں پر تھے، ذات ان کی وہ تو عرش اولیٰ سے آگے تھی، لیکن ظاہری لحاظ سے دنیا میں کس مقام پر وہ جی رہے تھے، ظاہری لحاظ سے کس مقام پر وہ رہ رہے تھے، یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک، ایک بات یہ بات ہو گئی. اچھا، اب اگر ہم ائمہ کو، اب اس سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ائمہ نے کیا بتایا، فقہ بتائی، اخلاق بتایا، اعتقادات بتائے، برزخ بتایا، دنیا کے بارے میں. تو ہم اگر یہ جو سب ائمہ نے ہم کو بتایا، ہم اس کو اگر ڈینوٹ کریں، ڈینوشن ایک چیز ہوتی ہے فزکس میں، کیمسٹری میں ہم پڑھتے ہیں. ہم آئرن کو کہتے ہیں کہ سلور کو ہم کہتے ہیں Ag کے ذریعے، اور سوڈیم کو ہم کہتے ہیں Na کے ذریعے، آکسیجن کو ڈینوشن ہے. الجبرا میں اسی طرح، ٹریگنومیٹری میں جو سب میتھمیٹکس اور جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، اس میں ڈینوشن کا مسئلہ ہے کہ ہم ایک حقیقت کو ڈینوٹ کرتے ہیں. تو یہ توہین نہیں ہو رہی فزکس کی، کیمسٹری کی، اگر ڈینوشن کی بات کی جائے. یہ کیا ہے، ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی یہ چیز یہ ہے. تو اگر ائمہ کے لیے ایک لفظ ڈینوشن کا لایا جائے کہ ہم ائمہ کو ڈینوٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں، ہم ائمہ کے لیے ایک استعارہ رکھیں. امام کیا تھے، القاب جو شریعت نے دی اس کی بات نہیں ہو رہی. ہم اس وقت فرض کیے تھوڑی دیر کے لیے غیر مسلم ہیں، ہم نے بہار پڑھی، وسائل شیعہ پڑھی، عقائد پڑھا، اخلاق سب ائمہ کے پڑھے. اب ہم رکھنا چاہ رہے ہیں چھٹے امام کو آج کے دور کے لحاظ سے ایک ٹرم میں ہم رکھنا چاہ رہے ہیں، امام کی شخصیت کو ایک جگہ پر رکھنا چاہ رہے ہیں. کہاں پر رکھیں گے؟ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم کہیں گے امام نے ہیومن سائنسز پر بات کی. اب اگر ہیومن سائنسز پر امام نے بات کی، اعتراض کیا ہوتا ہے، فزکس، کیمسٹری، میڈیکل سائنس کیوں نہیں سکھائی؟ پہلے تو میں نے کہا کہ سکھائی کسی حد تک، اور امام کے سامنے یہ ایک مسئلہ تھا، ٹائی پڑی ہوئی تھی کہ کیا بتائیں، یہ بتائیں یا وہ بتائیں. 65 سال کی زندگی، تو امام نے وہ بتایا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اب اگلا مرحلہ آیا کہ امام کی شخصیت کو ہم آج کے دور میں کیا ٹرمینالوجی کے ذریعے امام کی شخصیت کو بتا سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام ایک ہیومن سائنٹسٹ ہے. اب کوئی امام کو ہیومن سائنٹسٹ کہہ دیا، امام معصوم کو،
تو کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیچے کمنٹ میں کچھ بھی آ سکتا ہے، تو میری جو 5-10 منٹ سے میں جو بات بیان عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو سن لیجیے گا میں کس معنوں میں کہہ رہا ہوں. آج کی دنیا میں دیکھیے اگر آپ، تو جو دنیا کے بڑے بڑے پریزیڈنٹ ہیں، بایولوجسٹ، فزسسٹ اور باٹنی کا ماہر، کیمسٹری پڑھنے والا، ایسٹرونومی پڑھنے والا، یہ ان کے ایڈوائزر نہیں ہوتے ہیں. ان کے ایڈوائزر کون ہوتے ہیں؟ ہیومن سائنسز کے پی ایچ ڈیز، خطرناک قسم کے، وہ ان کے ایڈوائزر ہوتے ہیں. پولیٹیکل سائنسز کی ٹیم ہوتی ہے. تھنک ٹینک کون لوگ ہوتے ہیں؟ اصولاً اگر آپ جا کر ہیومن سائنٹسٹ سے بات کریں تو فزکس اور کیمسٹری اور میڈیکل سائنس پڑھنے والے کو وہ سمجھتا ہے کہ پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں یہ لوگ، یہ ہیومن باڈی کی بات کر رہا ہے. ہیومن سائنس کہتا ہے ہم سوسائٹی کو چلا رہے ہیں. ہیومن، ہم سائیکولوجسٹ ہیں، ہم سائیکیٹرسٹ ہیں، ہم اکنومسٹ ہیں، ہمیں اکنومی آتی ہے، ہمیں بیہیویئرل سائنسز آتا ہے، ہم ایکچوئل سائنسز والے ہیں. ہم 50 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 6 ارب لوگوں کو ہم چلا رہے ہیں. یہ جو الیکٹریکل انجینئر ہے، اس نے تار وہاں سے کھینچا وہاں، وہ ایجاد کر دیا. دیکھیے، نہ میں سوشل سائنٹسٹ ہوں، نہ ہیومن سائنٹسٹ ہوں میں، اور نہ میں کوئی کسی سائنس سے وابستہ ہوں. میں بتا رہا ہوں وہ لوگ کیا کہتے ہیں. اور دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشینز کے جو تھنک ٹینک ان کے اطراف میں ہوتے ہیں، وہ ہیومن سائنٹسٹ کو اپنے پاس رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ انجینئر، ڈاکٹر، اکاؤنٹنٹ، میکینک، دنیا کے سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ اپنا کام کرتے رہیں گے. لیکن اگر معاشرہ فکری بدحالی کا شکار ہو جائے، اگر معاشرے میں ریسورسز صحیح طریقے سے ڈویژن نہ ہو، اگر معاشرے کے لوگوں میں انگزائٹی آ جائے، اسٹریس آ جائے، معاشرہ گھبرانے لگے، معاشرہ انویسٹمنٹ میں گھبرانے لگے، معاشرے میں سیکیورٹی ختم ہو جائے، معاشرے کے لوگوں کا ذہن بدحالی کا شکار ہو جائے، تو نہ یہ ڈاکٹر کسی کام کا رہے گا، نہ یہ میکینیکل انجینئر، نہ الیکٹرانیکل انجینئر، نہ یہ ایسٹروناٹ، یا نہ یہ پائلٹ، نہ ایئر لائن، نہ کچھ. پھر کیا کریں؟ تو ہیومن سائنٹسٹ کو اپنے گرد جمع کرتے ہیں. ہیومن سائنسز رکھنے والے کو، پولیٹیکل سائنٹسٹ کو، تھنک ٹینک یہی لوگ بناتے ہیں جا کر. اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے صدور کو، جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، یہ ان کو مشورہ دیتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہیومن اسپریچول بیہیویئر، ہیومن بیہیویئرل سائنسز سب سے امپورٹنٹ یہ ہیں آج کے دور میں، اور ہمیشہ امپورٹنٹ رہیں گی. کیا مطلب؟ کیوں امپورٹنٹ رہیں گی؟ کیونکہ یہ انسانی سماج میں انسانی برتاؤ اور انسانی بیہیویئر کے بارے میں بات کرتی ہیں. اب اگر میں آ کر کہوں، فرض کیجئے ہمارا امام، آپ اگر ایک فرض کیجئے کافر ہیں، نہیں مانتے ہمارے دین کو، آپ کیا، میرے امام نے ہیومن سوسائٹی کو ایلیویٹ کیا ہے، میرے امام نے ہیومن سوسائٹی کو اوپر لے کر گیا ہے. میرا امام اس لیے نہیں آیا تھا کہ بیٹھ کر آپ کو بتایا جائے کہ ہارٹ بائی پاس کیسے ہوگا. میرا امام اس لیے آیا ہے کہ ہارٹ بائی پاس کرنے والے کو یہ کہے تم آپریشن ٹیبل پہ کھڑے ہوتے ہو، تم پائلٹ ہو، 30,000 فیٹ کی بلندی پہ جاتے ہو، تم مائنر ہو، 500 میٹر 2000 میٹر نیچے جاتے ہو کھودنے کے لیے، تم ڈائیور ہو، تم سب میرین میں رہتے ہو، تم ایسٹروناٹ ہو، فضا میں اوپر جاتے ہو، تم جو کچھ بھی ہو. زندگی کرنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا، گھبراؤ مت، میرے پاس آؤ. تم فقیر ہو، تمہیں زندگی کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا. تم پیسے والے ہو، دولت کیسے خرچ کرو میں تمہیں بتاؤں گا. کس طرح سے خرچ کرو، زندگی میں بھی سکون ملے، مرنے کے بعد بھی. تو یہ اگر بات ہو جائے، اگر میں کہوں اور امام یہ اگر کہیں کہ ہمیں ڈینویشن کرنا ہے، تو وہاں پر رکھ کر ذرا دیکھو پھر ہماری شخصیت کو پڑھنا، تو پھر یہاں پر بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک بات یہ. دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ 2-3 باتیں کہہ کے بس ختم کرتا ہوں بات کو اپنی. دوسری بات یہ کہ ایک جو چیز، ایک جنگ لگی ہوئی ہے کہ صاحب دیکھیے، جو سائنس کہتی ہے وہ دین کہتا ہے، جو دین کہتی ہے وہ سائنس کہتا ہے. میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ 2 الگ الگ ڈومین ہیں، 2 الگ الگ دائرے ہیں، 2 الگ ایریا ہیں، 2 الگ جیورسڈکشن ہیں. جو الیکشن ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن، جو ایک درود بھیجے ذرا محمد آل محمد پر. یہ دو الگ الگ ڈومین ہیں، یہ 2 الگ الگ ایریے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے ایریے کا. تو یہاں پر یہ کہنا اس بات کو کہ آپ صاحب جو سائنس کہتی ہے وہی دین کہتا ہے، جو دین کہتا ہے وہی سائنس کہتی ہے، یہ غلط تصور ہے. دونوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں. ہو سکتا ہے کہ سائنس وہی کہے جو دین کا،
ہو سکتا ہے دونوں مخالفت میں آ جائیں. لہٰذا سائنس کو آپ یہ مجبوراً زبردستی کے جدت مت کیجئے کہ سائنس کو لے آئیں آپ دین کے دروازے پر یا دین کو لے آئیں سائنس کے دروازے پر. ریلیجیسلی سائنٹسٹ نہیں ہونا چاہیے انسان کو، یا سائنٹیفکلی ریلیجیس نہ بنے. بہت پکا مسلمان ہے، مومن ہے، خمس دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، عزاداری کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی بایولوجی کی لیب میں جائے، جب پیتھولوجیکل لیب میں جائے، تو پوری دیانتداری کے ساتھ بتائے کہ میری ریسرچ یہ ہے. یہ ہمارے علماء 14 سال پہلے سے کر رہے ہیں. اگر فقہ الرضا کے اندر امام سے ایک حدیث ہے، وہ وضو کا طریقہ جو ہمارے وضو کے طریقے سے نہیں ملتا، تو ہمارا جو نسخہ لکھنے والا ہوتا ہے وہ کاٹ کر ہمارے وضو کا طریقہ نہیں لکھ دیتا وہاں پر. وہ کہتا ہے روایت اسی طرح سے آئی ہے. انصاف کے ساتھ رہے. جو ہمارے بہترین علماء تھے، جب انہوں نے روایت لکھی ہے، اگرچہ وہ فرض کیجئے بظاہر باطن نظر میں اپیرنٹلی وہ ہمارے خلاف جاتی ہے، لیکن وہ لکھتے ہیں وہ روایت وہاں پر راوی کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ علمی دیانت ہے، یہ ایک ایمانداری ہونی چاہیے. تو سائنٹیفکلی ریلیجیس مت بنیے یا ریلیجیسلی سائنٹسٹ مت بنیے. ریلیجن آپ ہے، سائنٹسٹ الگ ہے، ریلیجن الگ ہے. کیا مطلب مولانا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی جو آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کو کہا گیا، جو کام کرنے کو کہا گیا وہ کیجئے، رزلٹ آیا ایمانداری کے ساتھ لکھیے. تو دین اور سائنس کو ایک دوسرے کے دروازے پر لانے کی کوشش نہ کریں. دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ناٹ نیسیسریلی، ضروری نہیں ہے کہ تعلق ان کا ہو، اور ضروری ہے کہ نہ ضروری ہے کہ تعلق ہو اور نہ ضروری ہے کہ ٹکراؤ ہو. ایک بات اچھا ایک ذرا درود بھیجے محمد آل محمد. یہاں تک جو بات ہوئی ابھی ہماری، یہ ہم نہ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں نہ اپنے فرقے کا دفاع کر رہے ہیں. اس گفتگو میں یہاں تک ہمارے ساتھ ایک لحاظ سے سکھ، ہندو، کرسچن، یہودی، ہر مذہب ہر فرقے کا آدمی ہمارے ساتھ آ سکتا ہے، کیونکہ دین نام ہے تعبد کا. اور جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ائمہ نے کیا بتایا، قرآن نے فلاں کیا چیز بتائی، تو مجھے بتائیے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا ہر سائنٹیفک بات بتائی ہے؟ اگر پیغمبر پر آپ اعتراض کر رہے ہیں نعوذ باللہ، تو کس نبی نے آ کر بتایا؟ گرو نانک صاحب تھے، ایک مذہبی فیگر. ہندوستان کے اندر جو تمام دیوتا تھے ان کے گاڈ اور گوڈیس، انہوں نے کیا بتایا؟ کسی سائنس کی کوئی بات نہیں کی. ہمیشہ دینی فیگر جو اوپر سے آسمان سے پیغام لے کر آتا ہے، وہ آ کر آپ کو خدا کا حکم بتاتا ہے آ کر. یہ اپنی بات سمجھ لیجئے اس کو. اور یہاں پہ ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ اچھا یہاں تک بات کیا ہوئی؟ کوئی علم سائنس نہیں سکھاتا، کوئی بھی دین آپ کو سائنس نہیں سکھاتا. کیا مطلب سائنس نہیں سکھاتا؟ یعنی اس کی جاب ڈسکرپشن میں یہ نہیں ہے دین کی کہ آپ سائنس سکھائیے. بتا دیا کسی نبی نے، امام نے، سر آنکھوں پر. نہیں بتایا. حتیٰ ہم کو فقہی مسائل کے اندر جو روایت آئی ہیں، فمدد و امسک بغیر حساب، وہ بڑی عجیب روایتیں. چل جائے گا سائنس کے بارے میں. اچھا اب یہاں پر تو دین آیا قیامت کے لیے، دین آیا دنیا کو بہتری کرنے کے لیے. یہاں تک جب میں نے بات کہی، یہ لیجیے صاحب، کلائی پکڑ لے گا کوئی میری آ کر، میرا گریبان پکڑ سکتا ہے. بس یہی تو ہم کہتے ہیں مولانا، دین بیوقوف تربیت کرتا ہے انسان کو. دنیا تو تمہاری گزر جائے گی، برباد ہو جاؤ، لیکن آخرت میں اچھا ہے. یہ نہیں کہا میں نے. دین کہتا ہے کہ میرے حرام اور واجب پر چلو. روایت کیا ہے؟ المؤمن وقع دینہ بے دنیا ہو، والفاجر وقع دنیا ہو بے دینہ. ایک جگہ نوکری مل رہی تھی 10 لاکھ روپے کی مجھے. وہاں پر کیا تھا؟ مانا بڑی اچھی جاب ہے، جہاز میں اڑے اڑے پھریں گے اور مزے سے 3 دن جائیں گے، 4 دن چھٹی، اور یہ سب باتیں ہیں. تو اچھی جاب ہے جی، بہت بالکل حالات اچھے ہو جائیں گے، لون بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور مہینے کی تنخواہ ہماری 8-10 لاکھ روپے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ 50,000 30-32,000 فٹ پہ جب جہاز اڑ رہا ہوگا تو وہ آپ جو ام الخبائث ہے، وہ خبیث مشروب آپ دیجئے، اور کون سا گوشت ہے نجس العین کا گوشت، وہ ہم پیئیں گے نہیں مولانا، وہ چیز نہ ہم کھائیں گے. ہم تو دے رہے ہیں، تنخواہ اچھی ہے سب. مرجع تقلید سے پوچھا، مرجع تقلید نے کہا یہ جاب تو آپ نہیں کر سکتے. وہ مشروب جو خبیث ترین مشروب ہے دنیا میں اور کائنات میں، وہ تو آپ نہیں دے سکتے. ہم نہیں پیئیں گے مولانا. نہ پیجئے آپ، حرام ہے، گناہ ہے. 10 اور لوگوں کو لعنت کی رسول اللہ نے. بھائی یہ دیکھیں، دین تو آیا آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے. ایک سیکنڈ رکیے، کس نے کہا دین آیا آسان کرنے کے لیے؟ بہترین دین پر جو عمل کیا پنجتن نے،
اور سب سے کٹھن ترین زندگی گزاری ہے اہل بیت نے. اس کا مطلب ہے کہ آپ دین پر عمل کریں گے تو یہ مت سمجھیے کہ زندگی بڑی اچھی گزرے گی. یہ تو ولایت کا لطف ہے, کسی ہستی کی دعا ہے کہ جو ہم لوگ بس کیا کہا جائے, تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ دین آیا زندگی کو آسان کرنے کے لیے. قطعاً دین نہیں آیا, اور کسی بھی قانون کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ دین آتا ہے زندگی کو آسان کرنے کے لیے. میڈیکل سائنس آپ کی زندگی کو آسان کرتی ہے. کس نے کہا آسان کرتی ہے؟ میڈیکل سائنس آسان کرتی ہے. پیٹ کاٹ کے رکھ دیتی ہے, ہارٹ بائی پاس ہو رہا ہے, عجیب وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیا باڈی کو, اور یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ, یہ کرو وہ کرو. تو یہ آسانی کر رہا ہے آپ کے لیے. یعنی جو میں چاہوں میڈیکل سائنس بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ اسٹیمپ لگا کر اجازت دیتی رہے کہ صاحب آپ یہ کرتے رہیے. ٹریفک کے قوانین آپ کی آسانی کے لیے ہیں, تو میں 2 پارکنگ میں کھڑا کر دوں. جب کوئی قانون آتا ہے تو اس قانون کا مطلب یہ ہے لمیٹیشن, قانون کا مطلب ہے مشکل, قانون کا مطلب ہے سمٹ کر اپنے دائرے میں رہیے, قانون کا مطلب ہے کہ ہر جگہ اپنے پیر پھیلا کر مت لیٹ جائیے. تو مولانا دین تو یہ ہے, تو دین ہم دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنی دین کو دنیا کی خاطر برباد کرے یا دنیا کو دین کی خاطر. اس حدیث کا معنی کچھ اور ہے. یہ جو حدیث میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھیے کہ مومن اپنے دین کو بچاتا ہے دنیا کے ذریعے, اور فاسق و فاجر اپنی دنیا کو بچاتا ہے دین کے ذریعے. یعنی فاسق و فاجر اپنا دین مٹا دیتا ہے, دنیا بچا لیتا ہے. مومن اپنا دین بچاتا ہے, دنیا کو برباد کر لیتا ہے. اگر ٹکراؤ ہو جائے, بھائی تنخواہ 10 لاکھ مل رہی ہے, بچ جائیے, مت کیجیے کام. جو تنخواہ 2 لاکھ مل رہی ہے, 1 لاکھ مل رہی ہے, گزارا کیجیے. تو مولانا پھر تو ہم فخر میں مبتلا ہو جائیں گے اور زندگی اچھی نہیں گزرے گی. آئمہ تو چاہتے ہیں زندگی ہمارے چاہنے والوں کی اچھی گزرے. بالکل آئمہ چاہتے ہیں آپ کی زندگی بہترین گزرے, بہت بہترین. آپ سے زیادہ محب اہل بیت اور محب علی جناب سلیمان علیہ السلام تھے. داؤد علیہ السلام آپ سے زیادہ اور مجھ سے زیادہ محب علی ابن ابی طالب تھے. شیعہ علی ابن ابی طالب اصلاً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تھے. تو ان کی زندگی مولانا دیکھیے تو گزری, تو ہم بھی. بات یہ جب ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کس کو دیکھیں آپ, یہ فقہ سیکھنی پڑے گی آپ کو جا کر. تو یہاں پر اگر ہم دین کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہاں پہ دین قصوروار نہیں ہے. بھارت بات کہیں اور چلی جائے گی. یہ کیونکہ ایک اہم نقطہ تھا میں نے یہاں پہ بتانا چاہا. اب یہاں پر آئیے کہ کیا سائنس کی وجہ سے ہم سائنس میں پیچھے رہے, کیوں رہے, اور ہمارے ساتھ ہوا کیا. میں بس یہ حدیث پڑھ کر بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ, اگر اس درس کے مزید طالب رہے. اور میں نے بات کی ہے دوستوں سے, دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. اگر ہم ایک ویبینار اس پہ تشکیل دے سکیں تو پھر ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ہماری خرابی کیا ہوئی ہے, دیکھیے مسلمان ملک پیچھے رہ گئے, دین کے پیچھے چلتے رہے. سخت غلطی پہ ہیں وہ لوگ. اور عرب دنیا کے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ کی لسٹ میرے پاس ہے کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے اور ان کو دبا دیا گیا. ایک فیکٹر تھوڑی ہے سرکار, کوئی ہزاروں فیکٹر چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اوپر نہیں آنے دیا جا رہا اور آپ کی بات نہیں ہو پا رہی. ورنہ عرب دنیا کے اندر, حتیٰ برٹش انڈیا کے اندر, ایک سے ایک بہت بڑا بڑا میتھمیٹیشین, بڑا سائنٹسٹ, فلاسفر موجود تھا جس کو دبا دیا گیا, جو نہیں آ سکا. پارٹیشن کے بعد مسائل وہ سب, خیر اس کو چھوڑیا. تو مسلمان اگر ہمارے انڈو پاک کی بات کریں, رسول خدا نے کیا فرمایا, قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے. نہ قوموں کی ترقی کا راز دین اس معنوں میں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں, نہ قوموں کی ترقی کا راز دینداری یا بے دینی میں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. قوم کی ترقی کا راز کیا ہے؟ قوم کی ترقی کا راز طہارت میں پوشیدہ ہے. لن تقدس امت حتی لا یؤخذ الضعیف للضعیف حقہ من القوی من غیر متتعتع. رسول خدا فرما رہے ہیں, مولا کائنات رسول خدا کی حدیث ہے, مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے اس کو اپنے خطوط میں. کیا ترجمہ ہے؟ وہ امت, وہ قوم, امریکی, کینیڈین, اسکینڈینیوین, کوئی بھی. میں نے کئی دفعہ ازراہ تفنن طب اور ازراہ مطالبہ اور ایک انبساط خاطر کے لیے لفظ استعمال کیا, دنیا کے اسلامی ترین ملک. پھر میں نے گنا ساؤتھ کوریا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, ڈنمارک, سویڈن, ناروے. تو بعض لوگوں کو یہ بات گراں گزری. تو اب اس پہ دلیل ہے, جا کر دیکھ لیجئے کہ ان ملکوں میں وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے, دروازوں سے متصل ہو کر رہ رہے ہیں اور انسان کی طرح رہے ہیں, کوئی کسی کی ہمت نہیں کہ ٹیڑھی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. تو یہ کہاں پر پوشیدہ ہے؟ امت کی ترقی کا راز کیا ہے؟ البتہ یہاں پر تقدس کی بات ہو رہی ہے, لیکن جب تک مقدس نہیں ہوگی, جب تک طہارت نہیں آئے گی, اس وقت تک پوٹینشل
ایگزیکیوشن کے مرحلے پہ نہیں پہنچے گا، بالقوہ بالفعل نہیں بنے گا. کیا فرمایا مولا کائنات نے، رسول خدا سے نقل فرماتے فرمایا لن تقدس امت، کوئی امت اس وقت تک مقدس نہیں ہو سکتی، کوئی امت اس وقت تک پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ کمزور اپنا حق ظالم سے نہ لے لے. بات ختم ہو گئی؟ نہیں، کمزور بیچارہ کمزور شخص ظالم سے جو قوی اور طاقتور اسٹرانگ ہے اس سے حق لے بغیر حق لائے ہوئے. یعنی اگر آپ کے کندھے پر بلے لگیں، سٹارز لگیں، ہے انڈو پاک میں ایسا ہے، ہمارے ملکوں میں ایسا جن جگہوں سے ہمیں کہ وہاں پر اگر آپ کسی آدمی سے جا کر بات کر سکیں کہ میں مظلوم ہوں، تم ظالم ہو، میرا حق واپس کرو بغیر حق لائے ہوئے، یہ ہے. آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ ماتھے رگڑ لیں اپنے، علی ابن ابی طالب کا وعدہ ہے، رسول خدا کا وعدہ ہے، آپ کے ملکوں سے کروڑوں لوگ حج پہ چلے جائیں، زکوٰۃ دے دے کے مر جائیں، ختم ہو جائیں، امت مقدس نہیں ہو سکتی جب تک کہ کمزور اپنا حق قوی سے نہ لے. یہ فیصلہ ہے رسول خدا کا. امت کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ کس کو حقدار کو اس کا حق ملے. اگر مغربی ملکوں نے ترقی کی ہے تو لیجسلیشن ان کا آسمان پہ پہنچ چکا ہے. بیرا روی ہمارے لحاظ سے جو آوارگی ہے، بد تہذیبی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن جہاں پر وہ حق دینے پر آتے ہیں تو وہاں پر وہ حق دیتے ہیں. ہمارے ملکوں میں کیا ہے، نہ ہمیں وہاں پہ سیکیورٹی ہے، پانی بجلی کی بیسک بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. پھر جا کر پڑھیے آپ اس چیز کو رکھیے، اور پھر مالک اشتر کا خط پڑھیے جو مولا کائنات نے کہا ہے. وہاں پر 1400 سال پہلے مولا کائنات اس بات کی جانب اشارہ کر چکے ہیں کہ اے مالک اشتر، اگر تم بیسک فیسلٹیز نہیں دو گے، اور یاد رکھنا ٹیکس اگر تم لے رہے ہو تو ٹیکس کو ہلکا رکھو، کیونکہ جب ٹیکس کم کرو گے تو تمہاری نیشن، تمہاری جنتا، تمہاری قوم تمہارے نزدیک آئے گی، اور جو پیسہ بچے گا ٹیکسیشن میں سے وہ خود بخود ملک کی ترقی کے لیے لگائیں گے. یہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستان پاکستان میں ہزاروں مدرسے بن جائیں، ہزاروں مسجدیں بن جائیں، ہزاروں جگہ پر نمازیں ہونے لگیں. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ نماز کسی کام کی ہے مسلمان ہمارے انڈو پاک کے لوگوں کی، نہ عبادتیں کسی کام کی ہیں. اسلام اور نماز اور قرآن کی کیا بات ہے، نہ مندر، نہ سینگوگ، نہ گردوارہ، کسی بھی جگہ کی کوئی عبادت کام کی نہیں ہے. لن تقدس، وہ امت پاک ہو ہی نہیں سکتی جہاں پر یہ کام نہ ہو. تو بہت ساری باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ اگلا اگر موقع ملا تو پھر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظہ وقائد وناصرہ ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ حضرت حجت کے انصار و اصحاب میں سے ہو سکیں. بہت بڑی دعا ہے، لیکن بحق محمد آل محمد اور ہمارے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں پنجتن علیہ السلام کی، حضرت حجت کی امامت کی، یہ جو وبا پھیل چکی ہے اس سے ہم سب کو محفوظ فرما. جو لوگ جا چکے ہیں اس وبا کے ذریعے اور جو دیگر مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. پروردگار سائنٹسٹ اور جو ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے شعبے میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں کہ اس کا ویکسین بنانے میں تیار ہو جائیں، جلد از جلد ان کو یہ توفیق دے، ان کی عقل میں یہ چیز ڈال کے کس طرح سے اس کی ویکسین بنے گی تاکہ بشریت اس مشکل سے باہر نکل سکے. اگر کوئی مومن مومنہ جہاں جہاں بھی ہے، تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان، بے اولاد، بے روزگار ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما. محمد آل محمد پر درود کے ساتھ بلند آواز سے درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.